آیت اللہ سید امجد حسین رضوی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید امجد حسین رضوی ہندوستان کے ایک شیعہ عالم دین، مجتہد مرجع اور صاحب رسالہ تھے۔ آپ سن 1280 ہجری میں سرزمین رسول پور سونی ضلع الہ آباد صوبہ یوپی ہندوستان پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد انتہائی پرہیزگار، متقی، جلیل القدر عالم، حافظ نہج البلاغہ سرکار تاج العلماء سید منور علی رضوی مجتہد تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور اس کے بعد تحصیل علوم آل محمد کے لیے عازم لکھنؤ ہوئے اور وہاں رہ کر جید اور بزرگ اساتذہ کرام کی خدمت میں زانوئے ادب طے کیے، جن میں سے مفتی سید محمد عباس شوشتری، آیت اللہ سید احمد علی محمد آبادی اور تاج العلماء علی محمد لکھنوی وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ موصوف لکھنؤ میں 10 سال جید اساتذہ سے کسب فیض کرنے کے بعد اپنے وطن واپس آ گئے اور تدریس، تصنیف، تالیف اور امام جمعہ و جماعت کی سرگرمی میں مشغول ہو گئے۔ ایک عرصہ خدمات انجام دینے کے بعد آپ نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خاطر نجف اشرف عراق کا رخ کیا اور وہاں رہ کر تقریباً 10 سال جید اساتذہ کرام سے فقہ، اصول، تفسیر اور حدیث کے دروس کی تکمیل کر کے اجتہاد کا ملکہ پیدا کر لیا۔ نجف اشرف کے معروف اساتذہ میں سے آیت اللہ سید محمد کاظم طباطبائی، آیت اللہ محمد طاہا نجفی اور آیت اللہ محمد علی رشتی کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید امجد حسین رضوی کو نجف اشرف کے مجتہدین نے اجتہاد اور نقل روایت کے اجازے عطا فرمائے، جن میں سے آیت اللہ شیخ محمد نجفی، آیت اللہ مرزا محمد نجفی، آیت اللہ سید محمد کاظم یزدی وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ ان اجازات کی اہم عبارتوں میں یہ فقرہ انہو مجتہد مطلق و حرام علیہ التقلید، یہ مطلقاً مجتہد ہیں اور ان پر کسی کی تقلید کرنا حرام ہے بھی شامل ہے۔ علامہ شیخ آقا بزرگ تہرانی نے آپ کو عالم جلیل کہہ کر یاد کیا ہے۔ علامہ کی تحریر کچھ اس طرح ہے: الہ آباد میں موجود عالم جلیل، مبلغ شریعت، الہ آباد کے باشندوں کے مرجع، عربی اور ادب میں مفتی محمد عباس شوشتری کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ فقہ و اصول عراق میں پڑھا، تقوی، ورع اور احتیاط میں معروف ہیں۔ ہم نے ان کا نام سنا ہے لیکن ان کی زیارت سے فیضیاب نہ ہو سکے۔ امجد حسین رضوی صاحب سن 1319 ہجری میں نجف اشرف سے اپنے وطن واپس آ کر شہر الہ آباد میں اپنے دینی فرائض کی انجام دہی میں مشغول ہو گئے۔ موصوف نے علمی ذخیرہ کافی مقدار میں چھوڑا، جن میں سے زبدۃ المعارف در اصول دین، وسیلۃ النجات فی احکام الصلاۃ، شرح ذخیرہ علامہ بہائی علیہ الرحمہ اور خلاصۃ الطاعات فی احکام جمعہ و جماعت کے اسماء سر فہرست ہیں۔ مولانا مجسمہ تقدس و تقوی، خوش اخلاقی و سادگی کے دلدادہ، مہمان نوازی اور اپنی سخاوت کے سبب خواص و عوام کے دلوں میں گھر کیے ہوئے تھے۔ پاک نفسی کا یہ عالم تھا کہ بدعمل شخص کے یہاں کھانا کھانے سے پرہیز کرتے اور اس کے یہاں جانے سے منع فرماتے۔ مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ نے سن 1327 ہجری میں الہ آباد کے محلہ چک میں ایک دینی مدرسہ بے نام مدرسہ جعفریہ قائم فرمایا، جس میں تشنگان علوم آل محمد کو سیراب،
کیا جاتا رہا۔ جس سال آیت اللہ العظمیٰ سید امجد حسین رضوی کی رحلت ہوئی، اسی سال آپ نے اپنے مقبرے کی تعمیر کرائی تھی، جس میں ہر شب تلاوت قرآن مجید کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اسی سال دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کرنا ہے۔ آخر کار یہ مجسمہ علم و عمل اور مرجع وقت 23 ربیع الاول سن 1350 ہجری مطابق 8 اگست سن 1931 عیسوی میں دھائی اجل کو لبیک کہہ گیا اور مجمع کی ہزارہ بکا کے ہمراہ اپنے تعمیر کردہ مقبرے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔